بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیات تک کوشش کی تھی اس کے تفہیم اور تشریح کی، اور آج وہیں سے ابتدا کرتے ہیں ایک امر کی طرف توجہ دلا کر، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں چوتھے رکوع کی پہلی آیت وہ اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ قرآن مجید میں ایک خاص بات ہے جس پہ ہم نے درمیان میں بھی کسی نشست میں عرض کی تھی کہ اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ بیچ میں بدلتے رہتے ہیں، ایک سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پر، اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک کا دوسرے سے ربط ہوتا ہے۔ بس اس پہ ذرا سا غور کیا جائے تو وہ ربط واضح ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے اپنی تفسیروں میں خاص طور کے اوپر اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ آیات کے درمیان ربط کے اوپر اس کو ترتیب سور، ترتیب آیات کے بارے میں باقاعدہ بحث کرتے ہیں۔ جیسے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں جا بجا پچھلے آیتوں سے ربط کی بات کی، اسی طرح سے علامہ بقائی کی نظم الدرر جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، اور ہمارے بر صغیر میں اس موضوع پہ کام کیا، اور بھی بہت سی تفاصیر ہیں ہمارے بر صغیر میں۔ اس میں مولانا حمید الدین فراہی جو بھانجے تھے شبلی نعمانی کے، انہوں نے سب سے پہلے اردو میں اس موضوع پہ توجہ دی، پھر ان کا پورا ایک مکتب قائم ہو گیا جس کے کچھ نمایاں افراد موجود ہیں ابھی بھی، اب اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ممین الدین اصلاحی صاحب بھی ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں، اور کچھ دوسرے حضرات ہیں کہ جو اسی ترتیب آیات کے اوپر جن کا کام ہے، اور انہی میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے ترتیب سور اور نظم قرآن کو ثابت کرنے کی۔ اور ہمارے دور میں مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی بہت سے قلمی کاوشیں جو ہیں وہ بھی اردو میں بھی ترجمہ ہو کے آ گئی ہیں۔ ان کی ایک کتاب بڑی اچھی ہے جو ہمیں پسند ہے، وہ ہے مفردات القرآن، جس میں انہوں نے بہت سے مفردات کو عہد جاہلیت کے لٹریچر سے جوڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو چل رہا ہے اور لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ ابن عاشور کی تفسیر التنویر والتحریر آپ دیکھ لیں، التحریر والتنویر، یا آپ اللباب فی علوم الکتاب دیکھ لیں، یا اور اسی صورت سے، تو آپ کو اس میں ترتیب کے اوپر اور تناسب سور کے اوپر کہ ایک سورہ کے بعد دوسرا سورہ کیوں ہے، اور ان آیات کے بعد یہ جو آیات آئیں اس کا کیا وہ ہے ربط ہے آپس میں، تو اس کے اوپر کلام کیا گیا۔ یہ تو ایک مختصر سی بات تھی، لیکن خود آیات میں اس قسم کے اشارے پائے جاتے ہیں کہ جس پہ اگر سوال اٹھائیں تو اگلی آیت سے اس کا ربط جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جیسے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا بلندیوں کی طرف، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس کے 7 طبقات جو تھے اس نے بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے سے بخوبی واقف ہے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ضمیر جو پلٹتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، هو الذی، یہ شان کی بات ہے کہ جب ہم کسی کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں اور احترام سے نام لیتے ہیں، تو نام لینے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا اپنے استاد کو کہیں گے، اب کامن اگر کوئی استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، کامن جس سے 2-4 میں پڑھا، تو وہ کہیں گے ہمارے حضرت جی،
ہمارے حضرت صاحب یا استاد محترم، تو اسے خود بخود ذہن اس طرف پلٹتا ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. تو نام لینا ایک طرح سے بے ادبی سمجھی جاتی. تو وہاں ضمیر شان کے طور پہ کہ جو اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ہوا کی ضمیر ہے. اور یہی ضمیر آپ دیکھیں کہ سورہ توحید میں استعمال ہوئی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ سے پہلے ہوا ہے، یعنی وہ جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ احد ہے، ایک ہے. تو اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے هو الذی خلق لکم. تو یہ لکم کون لوگ ہیں؟ لکم بنی نوع انسان کی طرف، بنی آدم کی طرف. بنی آدم کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمان جو ہیں وہ بنا دیے. اور ظاہر ہے اس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں جو آج جو ایسٹرو فزکس جو ہے وہ کھول کے بیان کر رہی ہے. یہ بھی وہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے مریخ پہ بھی پانی ہے اور وہاں بھی حیات رہی ہے اور شاید اس وقت بھی موجود ہے. اور اسی صورت سے چاند کے اوپر سب سے پہلے پہنچا انسان، جن پلینٹس پہ پہنچا اس میں پہلے چاند ہے، اس کے اوپر بھی، اس کی مٹی کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اب اس میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک گلیکسی دوسری سے کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے کے اوپر ہے. تو اس کو تو ابھی انسان اس کا یہ کہنا چاہیے کہ 0.111% بھی اس کو ایکسپلور نہیں کر سکا. تو یہ ہے کہ اس میں کیا کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو وقت آئے گا. لیکن ابھی زمین کی بات اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے. تو اس سے پہلے جنت کی بھی بات کی گئی، اس کی بھی بات کی گئی کہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پھر زمین پہ سبزہ اگاتا ہے، نباتات آتے ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ گنوانے کے بعد فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے پیدا کی. اب یہ تمہارا کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اب یہاں سے خلقت آدم کی ابتدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم انسان کہتے ہیں بنیادی طور کے اوپر. اس کی پہلی فرد آدم ہے کہ جو تخلیق کی گئی. تو یہ لکم کی تشریح جو ہے وہ اب اگلی آیت میں آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں یہ آیہ مبارکہ بنیادی طور کے اوپر حضرت آدم کی پیدائش سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پیدائش کے بعد حضرت آدم کو ایک منصب سپرد کیے جانے کے بارے میں ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے جو کہ بائبل میں بھی ذرا مختلف طریقے سے آیا ہے. تو یہ تھیولوجی میں، یہودی اور عیسائی اور اسلامی تھیولوجی میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پیرالل 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو انسان کی ایوولوشن کی تھیوری چل رہی ہے کہ انسان جو ڈارون اور اس کے جو فالوورز ہیں سائنسدان، ان کے ذریعے سے سامنے آئی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان سے پہلے، جس کو ہم انسان اب کہتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اسپیشیز تھیں، جیسے چیمپینزن سے ڈیولپ ہوا تو وہ نیندرتھل مین آیا، اس کے بعد ہومو ایریکٹس آیا، کھڑا ہونے والا انسان، اور پھر اس کے بعد یہ موجودہ اسپیشی جو ہے بنی. بیچ میں اور کئی کڑیاں جو جوڑی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ تھیوری ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اب اس شکل میں موجود ہے. دوسری تھیوری جو بہت ہی کنٹروورشل بن گئی ہے، کیونکہ سائنسدان اس کو قبول نہیں کرتے لیکن مذہب اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے اسلام ہو،
کہ انسان جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے، یہ ایوالو نہیں ہوا ہے۔ کریشن تھیوری اور ایوولوشن تھیوری یہ دونوں ایک دوسرے کی کنٹراڈکٹری سمجھی جاتی ہیں۔ تو تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر کے اور پھر اس آیہ مبارکہ کے پر آتے ہیں اور اس کے بعد کی آیات ہمارے بات کی تصدیق کریں گی۔ ایوولوشنری تھیوری کو تھوڑا سا ہم بیان کر دیں تاکہ جو آگے آنے والی آیات ہیں وہ تھوڑی واضح طور پہ سمجھ میں آئے، اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر سمجھ میں آئے۔ ایوولوشنری تھیوری میں یوں تو مختلف اسپیشیز جو ہیں ان کا بتایا جاتا ہے اور اس میں ڈی این اے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ چمپینزی اور انسان یا ایپس اور انسان کا جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے جینوم میپ ہے، وہ بہت ہی تھوڑا سا مختلف ہے۔ جیسے 98.2% جو ہے وہ انسان کا ایوالوڈ ہے اور اس سے تھوڑا کم 2% کے قریب یہ چیمپینزیز میں اور ایپس میں پایا جاتا ہے، بندروں میں پایا جاتا ہے، بعض اس کی قسموں میں۔ اسی لیے جب ہم جغرافک چینل وغیرہ کا وائلڈ لائف کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بس بندر ہیں، بعض اور جانور ہیں، وہ بالکل انسانوں کی طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کافی حد تک، اور اسی صورت سے یہ ہے کہ ان کے چہروں کی مماثلتیں بھی کافی ہم سوچتے ہیں ایسا تو ہم نے انسانوں میں بھی چہرہ دیکھا ہوا ہے کہ اس قسم کا چہرہ، اس قسم کی داڑھی سی، بیئرڈ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے، اور لیکن سائنس میں اس بارے میں کچھ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ نیورولوجیکل کچھ باتیں ہیں جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس کی ڈارون کے سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس میں سروائیول آف دی فٹسٹ کی تھیوری یہ ہے کہ یہ جو اسپیشیز آئیں ان میں سے وہ باقی رہیں صرف کہ جنہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ رہنا اور اپنے کو اڈاپٹ کرنا سیکھ لیا اور اس کے مطابق اپنے رہن سہن میں اور چیزوں میں تبدیلی کی۔ تو جو زیادہ فٹسٹ تھی وہ باقی رہی اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے گئے اور انسانی زندگی جو ہے وہ ایوالو ہوتی گئی یہاں تک کہ نینڈرتال مین آ گئے۔ نینڈرتال مین کی پوری فیملیز دریافت ہو گئی ہیں غاروں سے، یعنی ان کے اسکیلیٹنس دریافت ہو گئے وہ ہیں کہ یہ اس طرح سے رہتے تھے، ان کے اور آثار بھی آ گئے۔ اس کے بعد پھر جو ذرا جھک کے چلا کرتے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، اگر آپ پرانی تصاویر اس وقت کی نینڈرتال مین کی اس کی فیملی کی تصویریں دیکھیں تو وہ برہنہ ایک فیملی ہے اور ہاتھ میں اس کے وہ جو ہے مرد، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ جھک کے چل رہا ہے۔ اس کے بعد انسان نے کھڑا ہونا گویا سیکھ لیا، ہومو ایریکٹس بن گیا، کھڑا ہونے لگا تو اس کے دونوں ہاتھ فارغ ہو گئے بالکل، اور اس سے اس نے پھر چیزیں ویزیں جو ہیں وہ بنانا شروع کی، ہتھیار بنانا شروع کیے، اور اس کے بعد پھر جا کے ہومو ایریکٹس کے بعد یہ ہومو سیپینس جن کو کہا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اور یہ ایوولوشنری تھیوری کی تاریخ کے مطابق اور جو وہ دریافت ہوئے ہیں فاسلس، اس کے مطابق یہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے یا ہجرت ہوئی ہے آسٹریلیا سے اور افریقہ سے تقریباً 60,000 سے 1,00,000 سال پہلے تک، اور اس کے بعد یہ جو ہومو سیپینس کا زمانہ آتا ہے اس کو 11 سے 15,000 سال پہلے تک اس کو کرتے ہیں، ٹریس بیک کرتے ہیں۔ گو کہ انسان نما کھوپڑیاں جو ہیں وہ اربوں سال پرانی بھی جاوا وغیرہ سے، انڈونیشیا سے اور چائنا سے اور مختلف علاقوں سے، افریقہ کے مختلف علاقوں سے وہ دریافت ہو گئی ہیں۔ بہرحال اس کو ظاہر ہے کہ یہ سائنس کی کلاس تو ہے نہیں تو ہم اسے زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتے، صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس ایوولوشنری تھیوری میں ایک بات اور بڑی خاص ہے جس کو عموماً عام ڈسکشن میں بیان نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اسپیشیز ایوالو ہوتی گئی
ویسے ویسے ان کا ذہن بھی دماغ بھی ڈیولپ ہوتا چلا گیا، اور یہ دماغ کا ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایوولوشن جو ہے وہ انسان تک پہنچا، اور انسان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج وہ آئیں اس میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اور جہاں ایک ایسے بچے یا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جن کا دماغ ڈیولپ، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا برین ڈیولپ نہیں ہوا، ان میں کچھ نہ کچھ فیکلٹیز ہیں کہ جو رہ جاتی ہیں۔ بچے کی ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ صرف رونا جانتا ہے، تھوڑا بہت ہاتھ ہلا لیتا ہے، سو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں مختلف قسم کی حرکتیں آ جاتی ہیں، اپنا نام پہچاننے لگتا ہے، چیزوں کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، یعنی آواز کی طرف متوجہ ہونا، کلرز کی طرف متوجہ ہونا، اور موومنٹ کی طرف متوجہ ہونا۔ اسی لیے بچوں کے لیے جو گیمز بنائے جاتے ہیں ان میں ان تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کلرز کا کہ وہ کلرفل ہوتی، اس میں حرکت ہوتی، اور اس میں وائس ہوتی ہے، تو بچہ ان تین چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، برین بڑھتا چلا جاتا ہے، ایج کے ساتھ ساتھ برین ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی فیکلٹیز ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بچہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جن بچوں میں ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ لیکنگ ہوتی ہے، ماں باپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، کہ جیسے دو بچے ہیں رشتہ داروں میں پیدا ہوئے، ایک جو ہے وہ 4 مہینے کا بچہ ہے، وہ رسپونڈ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، بچے تھوڑی بہت آواز بھی نکال لیتا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ بالکل انڈیفرنٹ رہتا ہے، تو وہاں پہ فوراً وہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے کان تو خراب نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، اسی لیے یہ بولتا نہیں، کیونکہ بچہ وہی بولتا ہے کہ جو سنتا ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ پھر کان کی طرف متوجہ ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، اب بولنے کی صلاحیت بھی اس کی ٹھیک ہے، تو کہیں آٹزم تو نہیں ہے کہ آٹسٹک چائلڈ ہے کہ جو جس میں سیکھنے کی کسی فیکلٹی کی لیکنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بچے جو ہیں ان میں ڈیزیز بھی ڈائگنوز ہوتے ہیں لرننگ کے، اور وہ سب متعلق ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے، ٹھیک ہے۔ تو مینٹل ڈیولپمنٹ یا برین ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان کا اس کی فیکلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور آپ آگے چلیں تو دیکھیں گے آپ کے بچے 12 سال کی عمر تک چلتا کم ہے، دوڑتا زیادہ ہے، کسی کام کو آپ کہیں کہ یہ ذرا وہ کرو تو وہ جائے گا، دوڑ کے کر کے آئے گا، آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کو انڈیکیشنز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تفسیر قرآن میں ان چیزوں کا کیا دخل ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں اس انٹرپریٹیشن سے، ان آیات کے مضامین سے جو اب آ رہی ہیں چوتھے رکوع کے شروع میں، کیونکہ دیکھیں بچہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہی سیکھتا ہے اور بولتا ہے اور لرن کرتا ہے جو کچھ کہ وہ اپنے ارد گرد سنتا ہے، اپنے ارد گرد سے وہ کیری کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، انہی حرکات کو وہ اختیار کرتا ہے، وہی اس کی ووکیبلری ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انگلینڈ وغیرہ میں، یورپ میں، وہ کیوں انگلش بولتے ہیں؟ ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں انگلش کو سیکھنا پڑتا ہے، عرب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد وہ سال 2 سال کے بعد عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، ہم لوگ بہت سارے سال لگاتے ہیں عربی سیکھنے میں، گرامر کو، اس کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ ہم سنتے مثلاً اردو ہیں یا کوئی اور لینگویج ہے، اور پھر ہمیں سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اس کو سیکھنا پڑتی ہے۔ تو ہے یہ کہ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، جو اس کا علم بنتا ہے، اور یہاں پہ آ جائیے، جو اس کا علم بنتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ اب جو اس کے انوائرمنٹ میں ہے وہی اس کا علم جب بنتا ہے تو اسی سے اس کی شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی یوں سمجھ لیں اردو کے لحاظ سے لکھنؤ کا میں پیدا ہوا پلا بڑا بچہ 5 سال کا 8 سال کا، وہ لکھنوی طرز میں اردو بولے گا، اور امروہے اور دہلی کا جو ہے وہ امروہے اور دہلی کی طرز میں بولے گا. اس کی جو زبان اور محاورہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے اسی طرح سے اس کو بہیو کر رہا ہے. اب اس کا بہت گہرا تعلق ہے اگلی آیات سے. اب اگلی آیات کیا ہیں؟ اور ایوولوشنری تھیوری سے بھی اس کا تعلق ہے. ایوولوشنری تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب انسان نے پہلے تو وہ اشاروں کی زبان اختیار کرتا تھا، اسی طرح سے اشارے اس نے کچھ بنائے ہوئے تھے لکھ کر، کہ جیسے اس نے ایک الف سا بنایا کھڑی لکیر اور اس کے اوپر 2-3 وہ ڈال دیے، یا شین کا آدھا وہ بنایا اس کے اوپر نقطے ڈال دیے بغیر نقطے پہ. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ شجر ہیں اور شجر پہ پھل بھی لگے ہوئے ہیں اگر 3 نقطے ہیں، اور اگر 3 نقطے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پیڑ تو ہیں لیکن پھلدار نہیں ہیں، اس وقت خزاں کا موسم ہے یا وٹ ایور. یا اسی صورت سے جیم بناتے تھے تو اگر اس میں بیچ میں نقطہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، یا اوپر نقطہ ہے تو اوپر نقطے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جمل تو ہے، یعنی اونٹ تو ہے، اور اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے، سوار بھی ہے اس کا. اور اگر بیچ میں نقطہ ہے جس کو ہم آج جیم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ کہ بیٹھے میں یہ دونوں آرام کر رہے ہیں، اس کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے یا جو سوار ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور کر رہا ہے. خیر یہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ حروف کی یہ شکلیں کیسے بنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انسان نے باقاعدہ اشاروں کی زبان کے بعد وہی اشارے جو تھے وہ ایک لینگویج میں تبدیل ہوئے، اور انسان نے بولنا شروع کیا. انسان نے بولنا شروع کیا، چیزوں کے گویا کے نام آپس میں سمجھنے کے لیے رکھے، کچھ ایسی چیز سکھانے کا عمل آیا، جیسے انسان نے کوئی اس کے بندر سے اوپر کی جو ہومو اریکٹس کی جو اسپیشی ہے یا ارلی ہیومن بینگ ہے، اس نے مثلا کوئی پتھر زمین پہ مارا اور اس کو اس طرح سے ٹوٹا کہ ایک حصہ اس کا شارپ تھا. اس نے دیکھا یہ تو گوشت کاٹنے کے قابل ہے، اس سے گوشت کاٹا جا سکتا ہے. تو اس نے دوسرے کو سکھایا، اور دوسرے کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سکھانا آتا ہے، اس کو سیکھنا آتا ہے. ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے برین جو اس کا ہے وہ ڈیولپ ہوا، اور پھر اسی سے جیسے اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی توڑی، اس میں ایک شارپ اینڈ اس کا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم یہ پتھر سے بنا کے دیکھتے ہیں. تو پتھر کو اس نے اس طرح سے دائیں بائیں توڑا کہ اس کے بھی ایک شارپ اینڈ بن گیا. تو اس سے اس نے تیر یا بھالا بنانا جو ہے وہ سیکھ لیا، اور دوسرے کو بھی سکھایا، اپنے بھائی کو یا بیٹے کو یا جو بھی. ظاہر ہے کہ بھائی بیٹے کا تصور اس میں نہیں تھا، لیکن جو بھی وہ وہاں رہ رہے تھے لوگ ان کو. تو اس طرح سے سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ جب آگے بڑھتا گیا، اور وقت آیا کہ جب انسان نے لینگویج کو گویا دریافت کر لی، ایک پراپر لینگویج جو ہے وہ یوز میں آنے لگی، چاہے وہ کتنی ریڈیمنٹری یعنی ابتدائی ہو، تو پھر اسے انسان کہا گیا. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے ایوولوشن کی آخری بات کہی، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ چیزیں بڑھتی چلی گئی. اب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں واقعے میں آ جائیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول وہ وقت بھی تھا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. یہاں رب کیوں آیا؟ وَإِذْ قَالَ اللہ آنا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، لیکن یہاں رب جو آیا وہ 2 وجہ سے آیا. ایک تو ربوبیت کا بندے سے تعلق، ربوں کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے رب میں جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ رب میں تربیت کا مفہوم ہے، کہ کسی شے کو بالکل ابتدائی حالت سے تربیت دیتے دیتے اس کو حد کمال تک پہنچا دینا. تو اب یہ حد کمال تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مخلوق ہے، اس کے بارے میں
فرشتوں سے کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں ہم نے بڑا غور کیا کہ مترجمین نے، مفسرین نے کیوں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی عربی ہم جاہل کو آتی کہ کہا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ انی جاعل فی الارض خلیفتی، میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو خلیفتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ خلقت آدم ہو چکی تھی اور ان کو ایک منصب دیا جا رہا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاعلن کا لفظ استعمال کیا جو فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، یعنی میں بنا رہا ہوں۔ کنٹینیوٹی کا اس میں مفہوم ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر رہا تھا انی جاعل فی الارض، زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں سکسیسر کے، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی سکسیسر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے کوئی شخص، تو اللہ کا تو کوئی جانشین نہیں۔ ہاں، اس کی ول اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے میں کوئی واسطہ ہو سکتا ہے، جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، جنہیں ہم اور دیگر ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ پہلا بنی نوع انسان کی پہلی فرد ہے آدم علیہ السلام، اس کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنا نمائندہ گویا کہ بنا رہا ہوں، اپنا جانشین نہیں، اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں فی الارض خلیفہ۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام بنائے ہی زمین کے لیے، ان کی پیدائش جو ہے وہ زمین کے لیے ہوئی تھی۔ یہ جو آیات میں آگے چل کے آتا ہے، اور وہ آیات آ رہی ہیں آگے، کہ پھر ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا، تو بلا وجہ مفسرین نے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی لغزش کی تھی، کوئی گناہ کیا تھا، اس کی سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا گیا۔ یہ تو کہا ہی نہیں، وہ تو شروع میں ہی کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ زمین پر بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا الٹیمیٹ ٹھکانہ جو ہے وہ زمین ہی ہوگی، زمین کے پر میں بھیج رہا ہوں، اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب یہاں پہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اب دو پیراڈائم ہیں انسانوں کے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں جو گویا میرے احکام کو، میرے اوامر کو، میری مرضی کو زمین پہ نافذ کرے گا۔ دوسری فرشتوں کی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو تسبیح اور تقدیس اور ذکر اور گویا کہ عبادت، یہ سب چیزیں مطلوب ہیں، تو اس کے لیے تو ہم کافی کہتے ہیں کہ ہم سے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور تو ایسے کو بنا رہا ہے کہ جو جب زمین پہ جائے گا تو یہ فساد بھی مچائے گا، خون بھی بہائے گا، وہ یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا، زخمی کرے گا، قتل کرے گا، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس پورے بیان کے بعد، انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں اس ذات کے بارے میں جانتا ہوں جس کو میں نے بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اس کے پوٹینشلز کو تم نہیں جانتے۔ تم نے اپنا پوٹینشل بیان کر دیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری ہم سے تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں، اور یہ جو تو بنا رہا ہے تو یہ تو دنگا فساد کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہارا پوٹینشل یہ ہے، اس کا پوٹینشل ابھی میں نے تم پر ظاہر نہیں کیا کہ اس کا پوٹینشل کیا ہے۔ وہ پوٹینشل اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور اس کو ہم اس ایوولوشنری تھیوری جو ہے اس سے ہم کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وما علینا الا